کہ جتنی ہماری ماں اور بہنیں جو پریگننٹ ہیں ان کو 6,000 روپئے حکومت دے گی. ہندوستان کے وزیر اعظم اتنا لمبا لمبا بول دیتی ہے. ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا 2013 میں پارلیمنٹ میں قانون نہیں بنا تھا فوڈ سیکورٹی ایکٹ سیکشن 4 اور اس قانون کے تحت یہ بات کہہ دیا گیا تھا کہ ہر پریگننٹ عورت کو 6,000 روپئے دیے جائیں گے. تو ہندوستان کے وزیر اعظم 2013 کی بات کو نیا کر کے 2016 31 دسمبر کو اس کو کہہ رہے ہیں کہ میں نے کیا. عزیز دوستو، ہندوستان کے وزیر اعظم ہر چیز میں کریڈٹ لے لیتے ہیں. اب تو حق یہ ہو گئی میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں کہ ہم نے اپنے بچپنے سے، ہمارے بزرگوں نے اپنے بچپنے سے اس چیز کو دیکھا کہ چرخے کے پاس اگر کوئی بیٹھے ہوئے ہیں تو مہاتما گاندھی باپو بیٹھے ہوئے ہیں اور چرخا پھرا رہے ہیں. تو ہندوستان کے وزیر اعظم نے کہا ارے یہ چیز بچی ہوئی ہے، میں اس پر بھی اپنی تصویر لگا دوں گا. نریندر باپو بیٹھ گئے اور یہ بھول گئے کہ چرخا پہ ہاتھ سے پھیلایا تھا اور ہمارے وزیر اعظم نے چرخا پھیلا رہے. جہاں پر کیمرہ جاتا ہمارے وزیر اعظم کی نظر وہاں پہنچتی کہ میری فوٹو اچھی آ جائے. کوئی لوگوں سے کہہ دیا. آپ اندازہ لگائیے کہ ہندوستان کے وزیر اعظم ہندوستان کے بابا قوم مہاتما گاندھی کو بھی ریپلیس کر دیے. اب نہیں معلوم ہندوستان کے وزیر اعظم کتنے لوگوں کو ریپلیس کرتے جائیں گے. یہ تو خدا کا شکر ہے کہ تاج محل لال قلعہ پہلے بن گیا، ورنہ مودی بولتے نہیں بنا ہے. آج آپ دیکھتے ہیں کہ 500,000 کی نوٹ بن کر کے سہارنپور جو سارے ہندوستان میں مشہور ہے کہ یہاں پر لکڑی کا کام ہوتا تھا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا 500,000 کی نوٹ بن کر کے کیا کاروبار کو ختم نہیں کر دیا گیا؟ کیا غریبوں کو نقصان نہیں ہوا؟ میرے عزیز دوستو، آپ کو جواب دینا ہے. جب آپ ووٹ ڈالنے جائیں گے تو بتانا پڑے گا اس حکومت کو جس نے بلیک منی اور کالا دھن کے نام پر ہندوستان کے غریبوں کے پیٹ کو کاٹ دیا، ہندوستان کے غریبوں کے ہاتھ سے ان کا کھانے کا لقمہ لے لیا. ہندوستان کی ہماری عزتدار ماں اور بہنیں جنہوں نے اپنی محنت کی کمائی اپنے پاس اٹھا کر رکھی تھی، وہ تمام کی تمام کمائی ان کے ہاتھ سے نکل گئی. آج آپ کو بتانا ہے، اس ظالم حکومت کو بتانا ہے کہ کیسے نوٹ بندی کے نام پر غریبوں سے تکلیف دی گئی. آپ اندازہ لگائیے کہ 100 سے زائد ہندوستانی آج اس نوٹ بندی کا شکار ہو کر مارے گئے. ہندوستان کے وزیر اعظم کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے. بلکہ اب نہیں معلوم ہندوستان کے وزیر اعظم ہو سکتا ہے کہ رات میں سونے سے پہلے اچانک ان کے دماغ میں کوئی بات آ جائے کہ نہیں کل صبح میں 2,000 بھی ختم کر دینا، تو اس کے لیے بھی آپ تیار رہیے. وزیر اعظم 2,000 کو بھی ختم کر دیں گے کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں میں ہی صحیح کر رہا ہوں. ہندوستان میں اب تک کچھ صحیح نہیں ہوا. یہی پالیسیاں بی جے پی کی ہے. اور پھر یہاں پر اسی سہارنپور سے ہندوستان کے وزیر اعظم کے پارٹی کے سربراہ ان کے چیف کی پریورتن یاترا ہوئی تھی اور اس میں بڑی بڑی باتیں شاہ صاحب نے کہا. شاہ صاحب آپ شاہ ہوں گے مگر ہندوستان میں اگر کوئی شہید چاہے تو ہندوستان کی عوام ہے اور ہندوستان کی عوام اتر پردیش کی عوام فیصلہ دے گی. اور مجھے پورا یقین ہے کہ اتر پردیش میں بی جے پی کو ایک بہت بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑے گا اور مودی کو شکست ہوگی. نوٹ بندی کی وجہ سے شکست ہوگی. ہندوستان میں بی جے پی کو شکست ہوگی، نوٹ بندی کی وجہ سے ہوگی. غریب نوجوانوں کو نوکریاں نہیں پہنچانے پر ہوگی. آج یہ تمام ہر محاذ پر بی جے پی ناکام ثابت ہو رہی ہے. کسان پریشان ہیں، ایم ایس پی نہیں ملتا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ان باتوں پر آپ کو غور کرنا ہے. اور پھر ہندوستان کے وزیر اعظم نے یہ میسج دے دیا کہ جو میری مخالفت کرے گا وہ اینٹی نیشنل ہے. اگر اسد الدین اویسی نریندر مودی کے خلاف بولتا ہے تو سنگھ پریوار اور بی جے پی کے لوگ بولتے ہیں کہ دیکھو یہ اینٹی نیشنل ہے، یہ دیش دروہی ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج ہم کو اپنی جمہوریت کو بچانا ہے اور پیغام دینا ہے کہ جمہوریت ہم کو اس بات کی اجازت دیتی کہ ہم حکومت کو بتنقید کر سکتے ہیں، حکومت سے سوال کر سکتے ہیں
تم نے جو وعدے کیے تھے وہ کہاں تک اس کو پورا کیا؟ اور آپ یاد رکھیے کہ نریندر مودی اور اکھیلیش یادو میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ایک ہی مزاج کے چہرہ کچھ اور ہوگا، نام کچھ اور ہوگا، مگر دونوں کس طرح کی طریقے سے کام کرتے ہیں۔ اگر کوئی اکھیلیش یادو کی مخالفت کرے گا تو سماجوادی کے لوگ کہیں گے کہ دیکھو اتر پردیش کے وکاس کے خلاف ہے، کوئی مودی کے خلاف بولے گا تو بولیں گے دیش دھوئی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں شروع سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایک سکے کے دو رخ ہے، سماجوادی اور بی جے پی، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آج اکھیلیش یادو سائیکل ان کو مل گئی تو ساری دنیا میں پکار ہے مجھے سائیکل مل گئی، سائیکل مل گئی۔ کیا تم چھوٹے بچے ہو؟ کسی بچے کو کھلونا مل گیا تو بچہ کہتا جس بات نے آپ کو سائیکل پر بٹھا کر چلایا، جس بات نے آپ کو انگلی پکڑ کے چلانا سکھایا، اکھیلیش بھیا آپ نے اپنے پپا کو ہی بازو چھوڑ دیا۔ یہ عجیب سماجواد ہے۔ آج سائیکل کا رنولا پیٹ رہے، پٹاخے پھوڑے جا رہے، مٹھائیاں بانٹ رہے، اور ہم تم سے پوچھنا چاہ رہے کہ 4.5 سال کا تمہاری حکومت کا ریکارڈ کیا ہے، ہم کو بتاؤ۔ بتاؤ اکھیلیش یادو تم نے کون سا وکاس کیا؟ لوگ نعرے مارتے سماجوادی کے کہ اکھیلیش یادو نے وکاس کیا، ارے آپ نے کون سا وکاس کیا؟ میں ذمہ داری کے ساتھ آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر یہ کہہ رہا ہوں کہ سہارنپور میں جس کو انگریزی میں ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرز کہتے ہیں، انسانی شرح کی ترقی کے اس کے معنی نکلتے، پورے اتر پردیش میں سہارنپور واحد ضلع ہے جہاں پر ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرز کم ہوئے، جہاں پر کم ہوئے۔ اب بتاؤ اکھیلیش آپ کا کون سا وکاس ہے؟ سائیکل کا نشان مل گیا تو بڑا ڈنورا پیٹ رہے، باجا بجا رہے۔ کیا تم کو سائیکل ملنے سے مظفر نگر کو لوگ بھول جائیں گے؟ نہیں بھولیں گے لوگ، کیونکہ تم نے ہندوستان کے سنویدھان کے اس دستور کا لحاظ نہیں رکھا جو ہندوستان کی سنویدھان کہتا ہے کہ رائٹ ٹو لائف، انسان کی جان کی ذمہ داری حکومت وقت پر ہوتی ہے، اور یہاں پر سماجوادی کی حکومت نے انسانوں کی جانوں کا تحفظ نہیں کر سکی، اس میں ناکام ثابت ہوئی۔ بتاؤ آج تم سائیکل کے نام پر خوشیاں منا رہے ہو، تو میرے سوال کا جواب دو۔ بلند شہر میں معصوم بچیوں کی عصمت ریزی کی گئی، کیا تم سائیکل کا نشان لے کر ان معصوم بچوں کے پاس جا کر کہو گے کہ دیکھو ان کو سائیکل مل گئی ہے اور ہم کو کامیاب کرو؟ کیا تم سائیکل کا نام لے کر ان غریبوں کے پاس جا کر بتاؤ گے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، سہارنپور میں آج بھی ایسے 40% 5 سال اور 14 سال کے بچے اسکول کو نہیں جاتے۔ کیا یہ اس کا وکاس ہے؟ یہ کوئی وکاس نہیں کر سکے۔ ان کا وکاس صرف ان کا یادو پریوار کا وکاس ہوتا ہے اور کسی کا وکاس نہیں ہوتا یہاں پر۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ خود اندازہ لگائیے کہ صفائی میں ہر سال وہاں پر دسمبر کے مہینے میں ناچ گانا ہوتا ہے۔ اتر پردیش میں اتر پردیش کی عوام سوکھا سے تڑپ رہی تھی۔ اتر پردیش کے کئی علاقوں میں لوگ گھاس کھانے پر مجبور ہو گئے۔ بندیل کھنڈ کے علاقے میں کسان کے پاس پانی نہیں تھا، مگر صفائی میں برابر ناچ گانا ہوتا تھا۔ آپ جا کر دیکھ لیجیے کہ اٹاوا میں زو ہے، شیروں کو لایا گیا، اب تک 6 شیر مر چکے ہیں۔ لندن سے اکھیلیش ڈاکٹر کو بلاتے ہیں ان شیروں کا علاج کرانے کے لیے۔ ارے بتاؤ اتر پردیش میں کہیں غریبوں کی بستیاں ہیں، گاؤں ہے جہاں پر دواخانے نام کی چیز نہیں ہے، مگر تمہارے شیروں کے لیے لندن سے ڈاکٹر آ کر دیکھتا ہے کہ کیسے 6 شیر مر گئے۔ ارے آج اتر پردیش میں بچہ اپنی ماں کی کوکھ سے پیدا ہوتا ہے تو اس کے پاس 3 امداد نہیں ملتی، کئی بچے مر جاتے ہیں۔ ارے ڈاکٹر نہیں ملتا، علاج نہیں ہوتا، مگر سماجوادی پارٹی کی حکومت وکاس کی بات کرتی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حد تو یہ ہو گئی کہ وکاس کا نام لینے والے اکھیلیش نے لکھنؤ میں الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہونے سے پہلے ایک ہی دن میں 1 لاکھ کروڑ کے ترقیاتی کام کا اناگوریشن کیا، یعنی پتھر پر پودا ہٹا
आते थे, किसी अखबार वाले ने सही लिखा, अगर 1 लाख करोड़ के जो इनॉग्रेशन के पत्थरों से पर्दा हटाया गया, अगर लखनऊ की रोड पर उन पत्थरों को रख दिया जाएगा तो करीब 1.5 किलोमीटर तक कारी पत्थर ही नजर आएंगे। अखिलेश यादव, तुमने सिर्फ उत्तर प्रदेश की आवाम को पत्थर दिखाए, तुमने आवाम को कुछ नहीं दिया। हाँ, ये बात सही है कि विकास हुआ तो तुम्हारे परिवार का विकास हुआ। अब तो ये हो गई कि 25 साल का लड़का होता है तो फौरन उसको टिकट दे दिया जाता है, फौरन टिकट दे दिया जाता है। यानी अखिलेश यादव साहब के पास उस परिवार में अगर कोई बच्चा आज पैदा हो गया तो बैठ कर हिसाब कर लेते कि 20 साल में कॉर्पोरेटर बनेगा, 22 साल में जिला परिषद का चेयरमैन बनेगा और 25 साल में मेले बनेगा। मरने से पहले सब कुछ लेकर जाएगा मगर गरीबों को कुछ नहीं मिलेगा। आज आपको बात देखकर एक तारीखी फैसला करना है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। कल तक आपके पास कोई मुतबादल नहीं था और आप हालत मजबूरी में ये नाम लिहाज से पार्टियों को वोट देते थे। यकीनन हमने आजादी के बाद से आज तक जितने असेंबली और पार्लियामेंट इलेक्शन हुए, हमने कभी भी फरकापरस्त ताकतों का साथ नहीं दिया, हमने कभी भी किसी फरकापरस्त पार्टी का साथ नहीं दिया और मैं इंशाअल्लाह ताला आने वाले असेंबली इंतखाबात में करेंगे। यकीनन सहारनपुर से एक भी सीट पर बीजेपी नहीं कामयाब होगी इंशाअल्लाह ताला। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जहां पर हम बीजेपी को जमहूरी तौर से लेकर देंगे वहीं पर से दीन और इतिहास से कह रहा है कि मेरे भाई आपने सबका साथ दिया, किस किस का तुमने साथ नहीं दिया। पंडित नेहरू से लेकर लाल बहादुर शास्त्री से लेकर इंदिरा गांधी से लेकर आपने वीपी सिंह का साथ दिया, चंद्रशेखर का साथ दिया, गुजराल का साथ दिया, आपने मुलायम सिंह को नेता बना दिया, आपने अखिलेश का साथ दिया। जरा अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो, जब तुम यहां से उठकर अपने घर को जाओगे तो सोचो मेरे अल्फाज को, क्या तुमने कभी अपना साथ दिया? आज मैं आपसे कह रहा हूं कि अपना साथ दो, अपनी पार्टी को कामयाब करो, अपने उम्मीदवारों को कामयाब करो। हिंदुस्तान की जमहूरियत हमको इस बात की इजाजत देती है कि हम अपने पसंद के उम्मीदवारों को, अपने पसंद के पार्टी को वोट दें। और जो लोग ये कहते हैं कि मैंने से इत्तेहाद मुस्लिमीन फरकापरस्त है, लोग कहते हैं कि देखो अवैसी आया है तो आपके वोट को काटेगा। अरे हाँ, याद रखो, मैं वोट को काटने को नहीं आया हूं, मैं किसी को काटने को नहीं आया हूं, मैं सहारनपुर आया हूं, उत्तर प्रदेश आया हूं तो दिलों को जोड़ने के लिए आया हूं, तो किसी को काटने के लिए नहीं आया हूं। मैं सहारनपुर आया हूं तो आपको लीडर बनाने के लिए आया हूं। मैं सहारनपुर आया हूं, उत्तर प्रदेश आया हूं तो इन लोगों की वजह से आया हूं जिन्होंने इंसाफ नहीं किया और ये समझते हैं कि गिरफ्तार की पार्टी कर दो और खजूर किसी के मुंह में डाल दो और गले में हाथ डालकर फोटो ले लो तो खुश हो जाएगा। नहीं मेरे अजीज दोस्तों, हम खजूर के मोहताज नहीं है, हम इफ्तार की दावत के मोहताज नहीं है, हम स्कूल के मोहताज है, हम यूनिवर्सिटियों के मोहताज है, हम अपनी जान की हिफाजत के मोहताज है, हम अपने इबादत गाहों की इबादत की करते हैं। ये बातें आपको गौर करना है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। यही जब बात मैंने से इत्तेहाद मुस्लिमीन करती है तो तमाम नाम निहाद सेकुलर पार्टीज को बड़ा गुस्सा आ जाता है और कहते हो ऐसी आया है वोट काटेगा। अरे मैं तुमसे पूछना चाहता हूं 2014 के लोकसभा के इलेक्शन में 70 सीट पर बीजेपी कैसे कामयाब हो गई? क्या मैं यहां पर उड़कर आया था आसमान से? बिल्कुल सही। क्या मैं आकर तुम्हारे कान में फूट कर गया? तो बताओ बीजेपी कैसे कामयाब हुई? तुम्हारा वोट कहां गया? अखिलेश कांग्रेस वाले तुम्हारा वोट कहां गया? बीएसपी का वोट कहां गया? मैं आपसे फिर से कह रहा हूं कि हमने कभी फरकापरस्तों का साथ नहीं दिया, न देंगे इंशाअल्लाह ताला। इनका वोट चला गया, इनका वोट बीजेपी के पास चला गया। अब आ रहे अलायंस करके बड़ी बड़ी बातें करती थी कांग्रेस
کہ 47 سال یوپی میں حال جس نے آپ کو بحال کیا آپ انہیں کے گود میں جا کے بیٹھ گئے. کہاں گیا آپ کا نعرہ 47 سال یوپی بے حال؟ کہاں گیا تمہارا نعرہ کہ کسانوں کے قرضہ معافی ہونی چاہیے؟ ارے کانگریسیوں، تمہاری وجہ سے آج تمام مشکلات ہیں. تمہاری وجہ سے اگر تم صحیح حکمرانی کرتے تو سب کو انصاف ملتا. اگر تم اچھے ہوتے، تم کرپشن نہیں کرتے، تم میں قابلیت ہوتی، تم میں طاقت ہوتی، تم میں عزت نفس ہوتی تو ہندوستان کے اقتدار پر بی جے پی کا مودی وزیر اعظم نہیں بنتا. اگر آج بی جے پی اقتدار میں ہے تو یہی کانگریسیوں کی وجہ سے ہے. ان کی ناکام پالیسیوں کی وجہ سے آج کانگریس کے پاس کچھ نہیں رہا. سوچنا 100 سال پرانی پارٹی آج سائیکل پر سائیکل چلائیں گے. نہیں معلوم کون سا کانگریسی پیچھے بیٹھے گا یا سامنے کتنے لوگوں کو سائیکل پر بٹھا کر غم کے پہلے مارتے ہوئے جائیں گے. یہ سائیکل چلنے والی نہیں ہے. ارے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ لوگ بہت سی باتیں کرتے تھے مگر بی جے پی کو روکنے میں ناکام ثابت ہوئے. لوگ آپ سے آ کر کہیں گے کہ مجلس اتحاد المسلمین کے علاوہ کی اسمبلی 8-10 اگر کامیاب ہو جاتی ہے تو کیا ہوگا اتر پردیش میں؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج میں آپ سے ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ لوگ سوال مجھ سے بھی کرتے کہ تمہارے اگر انشاءاللہ 8-10 MLA کامیاب ہو گئے تو کیا ہوگا؟ میں ان کو ایک ہی جواب دیتا ہوں کہ ہندوستان کی پارلیمنٹ میں میں اپنی پارٹی سے ایک ہی MP ہوں اور جب کبھی الحمدللہ غریب اور مظلوم عوام کی آواز حق کو بیان کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو بی جے پی کے دوسرے میرے مجبور ہو جاتے ہیں. میرے بھائی وہ مزاج آپ کو پیدا کرنا پڑے گا کہ جب سہارنپور سے آپ کا میلے بن کر اتر پردیش کی ودھان سبھا جائے گا تو وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ کون مکھیہ منتری ہے، وہ دیکھے گا کہ میں غریبوں کا نمائندہ بن کر جا رہا ہوں، میں مسلموں کا نمائندہ بن کر جا رہا ہوں، میں انصاف کی رائے میں جا رہا ہوں. یہی عزیز آپ کو دیکھ کر مجلس اتحاد المسلمین کے اپنے ووٹ کا استعمال کرنا پڑے گا. جو لوگ بار بار میری تقاریر پر تکلیف ہوتی ہے، مجھ پر الزام لگاتے ہیں کہ بھڑکاؤ بھاشن دیتا. ارے سنو ظالموں، میں حق کو بیان کرتا ہوں کیونکہ تمہاری گانے چاپلوسی سن کر تم کو عادت پڑ چکی ہے چاپلوسی کی. میں چاپلوسی کی بات نہیں کرتا. میری کیا لڑائی ہے؟ میری لڑائی سماجی اور معاشی انصاف کی لڑائی. میری لڑائی سماجی اور معاشی انصاف کی لڑائی ہے. میری لڑائی کیا ہے؟ خیالات کی آزادی کی لڑائی ہے. میرے خیالات کی آزادی کی لڑائی ہے، تمہارے خیالات کی آزادی کی لڑائی ہے. ہماری لڑائی کیا ہے؟ عبادات اور عقیدے پر کاربن رہنے کی لڑائی ہے. عبادات اور عقیدے پر کاربن رہنے کی لڑائی ہے. ہماری لڑائی کیا ہے؟ ہماری تہذیب، زبان اور رسم قلم کی حفاظت کرنے کی لڑائی ہے. ہماری لڑائی کیا ہے؟ قدم مساوات کو کم کرنا اور سب کو موقع ملنا. میری لڑائی یہ ہے. میری لڑائی کیا ہے؟ کہ ہر کسی کی بات سنی جائے، ہر کسی کی بات سنی جائے. یہ میری لڑائی ہے. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ مجھے ہندوستان کے سنویدھان پر، ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن پر مکمل بھروسہ ہے جو مجھے مذہبی آزادی اور اظہار اور قرآن کی آزادی کی ضمانت دے گا. ہندوستان کے سنویدھان ان تمام کو سماجی، معاشی اور سیاسی انصاف کی بات کرتا ہے. میری لڑائی کیا ہے؟ میری لڑائی وہ ہے کہ ہندوستان کے سنویدھان کے جو گولز ہیں، جو ہندوستان کے سنویدھان کے دستور کے مقاصد ہیں، اس کو حاصل کرنا میری لڑائی ہے. یہ اکیلے سرکار اتنی بڑی تعداد میں یہاں پر نوجوان ہے، اکیلے سرکار دعویٰ کرتی ہے کہ ہم نے 4.5 سال میں 4,60,000 کے قریب نوکریاں دی. بتاؤ کتنے کو نوکریاں دی؟ ہاتھ اٹھا کر دکھاؤ. اکیلے سرکار
और मजलिस आपसे क्या कहती है कि मैं उन लोगों के हासिल करना चाहता हूं जो किसी सियासी आकाम के चेहरे नहीं है, जो किसी सियासी आकाम के चेहरे हैं। तुमको मुबारक तुम्हारी तमतागिरी। मुझे ऐसे लोगों का साथ चाहिए जो लड़ेंगे अपने हक के लिए, जो हिंदुस्तान की जमहूरियत को मजबूत करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आओ आप एक नए दौर का आगाज करो, अपनी पार्टी का साथ दो, यहाँ पर हमारे कैंडिडेट को कामयाब करिए। आपने बरसों तमाम का साथ दिया, हमको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। न बीजेपी से डरना है, न उनके साथियों से डरना है। हिंदुस्तान में कानून सबके लिए बराबर है, हिंदुस्तान में कानून सबके लिए बराबर है। और मैं आपसे अपील करने आऊं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कि आप मजलिस का साथ दीजिए। समाजवादी अपने तमाम वादों को पूरा करने में नाकाम साबित हुई। लैपटॉप टैपटॉप क्या क्या बोलते हैं, ये बात किए थे कि 10वीं जमात के बाद बच्ची को 30,000 रुपये देंगे, वो भी खत्म, कहां गई नहीं मालूम। मेरे भाई, जब एक घर में बेटा बाप का नहीं हुआ, वालिद को अपने बेटे पर भरोसा नहीं है, आप कैसे उस पार्टी का साथ दे सकते? आइए एक नए दौर का आगाज करिए और एक नई आवाज को उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बुझाइए। बहुत हो गया मेरे भाई, हमने बरसों से इनका साथ किया, इनको क्या क्या नहीं किया, अपना खून पसीना लगाकर इनको कामयाब किया। मगर थोड़ा अपने गिरबान में झांक कर देखो, थोड़ा अपने